والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في أوسط كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، مقدس و متبرک مہینے کا آخری
جمعۃ المبارک ہے۔ آخری جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میں آپ کو کائنات کے سب سے شفیق باپ، کائنات کے سب سے رحم دل باپ، اور کائنات کے سب سے اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر مند باپ، اور کائنات میں اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ بہتری، اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ کامرانی اور کامیابی چاہنے والے باپ، سیدنا و مولانا فداہ آبائنا و امہاتنا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری وصیت نامے کی کچھ جھلکیاں اور آخری وصیت نامے کی کچھ شقیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام، وہ آخری پیغام، وہ آخری وصیت، وہ آخری نصیحت، اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھئی سب کہہ دیں اونچی آواز سے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنا اونچی آواز سے درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور سستی دور ہوگی، نیند دور ہوگی۔ اس لیے جب بھی آقا علیہ السلام کا نام آنا ہے تو سب نے بآواز بلند درود شریف پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، اے لوگو میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں۔ جس طرح ایک باپ ہے، اس باپ کی بیٹیاں ہیں، باپ کے بیٹے ہیں، اس باپ کی اولاد ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد، میں تم سب کا باپ ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور شروع میں نے وہ اشارہ کیا کہ کائنات میں
اللہ تعالیٰ نے باپ تو ہر انسان کو بنایا ہے، کائنات میں باپ تو ہیں، اور باپ اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے، اپنی اولاد کے لیے بڑی ہمدردیاں چاہنے والے، کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی اولاد کے لیے مصلح نہ ہو، جو اپنی اولاد کے لیے مشفق نہ ہو، جو اپنی اولاد کے لیے مربی نہ ہو، جو اپنی اولاد کے لیے دعا گو نہ ہو، جو اپنی اولاد کی کامیابی نہ چاہتا ہو، کامرانی نہ چاہتا ہو، جو اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ ہر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے مہربان ہے، لیکن پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، جتنے مہربان اور جتنے شفیق، جتنے مصلح، جتنے خیر خواہ، جتنے مربی اور جتنا انسانیت کا بھلا چاہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، کائنات میں ایسا مصلح باپ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سب سے مہربان باپ، اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ شفیق ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ سمجھدار باپ، سب سے زیادہ دانشور باپ، سب سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا باپ۔ اور سنیں، یہ باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی حال کی بہتری بھی جانتا ہے، اپنی اولاد کی مستقبل کی بہتری بھی جانتا ہے، اور یہ وہ باپ ہے، میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سن لینا، یہ وہ باپ ہے، اس باپ کا کوئی فیصلہ اپنی اولاد کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، یہ وہ باپ ہے، اس باپ کا کوئی فیصلہ اپنی اولاد کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ دنیا کے باپ اپنی اولاد کی بہتری سوچتے ہیں، ایک لائن پہ لگاتے ہیں، اپنی اولاد کو ایک منزل پہ رواں دواں کر دیتے ہیں، چند سالوں کے بعد کہتے ہیں اوہو بیٹا، میں تجھے یہ کام نہ ہی کرواتا تو بہتر ہوتا، اے میرے بیٹے تجھے اس منزل پہ نہ ڈالتا تو بہتر ہوتا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ دنیا کے باپ اپنی اولاد کی بہتری سمجھتے ہوئے کسی راستے پہ اولاد کو چلاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن بھائیوں یہ وہ باپ ہے، اس باپ کی بتائی ہوئی ہر منزل اپنی اولاد کے لیے قدم قدم پہ کامیابی فراہم کرنے والی ہے، یہ وہ باپ ہے، اس کی ہر ہر نصیحت، یہ وہ باپ ہے، اس کی ہر ہر ہدایت، یہ وہ باپ ہے، اس کی ہر ہر بات اپنی اولاد کے لیے ہر حال میں دنیا کی آخرت کی ہر قسم کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اس باپ کی کوئی ہدایت بھی اپنی اولاد کے لیے نقصان کا باعث ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے کس درجے میں ہوں؟ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، جس طرح ایک شفیق باپ، ایک مہربان باپ اور فہم و فراست رکھنے والا باپ، سمجھدار باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے پہنچتے پھر اسے محسوس ہوتا ہے اب میری زندگی کے آخری سال ہیں، اب میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، میری اور میری اولاد کی جدائی ہونے والی ہے، پھر وہ مہربان باپ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، اپنی پوری زندگی کے تجربات اپنی اولاد کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ باپ اپنی اولاد کو اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے راز اور ناکامی کے راز سے آگاہ کرتا ہے،
میرے بیٹو، میں نے بڑی طویل زندگی گزاری، تجرباتی زندگی گزاری، میں تمہیں نفع کی باتیں، اپنی تجربات کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جو زندگی کی آخری باتیں، آخری دنوں کی نصیحتیں، انہی نصیحتوں کو وصیتیں کہا جاتا ہے، انہی باتوں کو وہ وصیتیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ابا حضور نے اپنی زندگی کی آخر میں ہمیں یہ وصیتیں کی تھیں، ابا حضور نے زندگی کے آخر میں ہمیں یہ باتیں کہی تھیں۔ اب ابا کی باتیں یاد آتی ہیں، ابا کی یہ باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا پہلو بھی دیکھیں، جوں باپ بڑھاپے کی منزل طے کرتا جاتا ہے، جوں باپ اپنی زندگی کے آخری ایام کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت بڑھتی جاتی ہے۔ ابا جی بوڑھے ہو رہے ہیں، بیمار ہیں، ابا جی موت کے قریب جا رہے ہیں، اولاد کے ساتھ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں فلاں بیٹے کو بلا لو، کبھی کہتے ہیں فلاں بیٹی کو بلا لو، کبھی کہتے ہیں فلاں کو بلا لو۔ شفیق اور مہربان باپ جوں آخرت کی قریب جاتا ہے، جوں جدائی کے لمحات قریب آتے ہیں، شفیق باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے جی؟ بڑھتی جاتی ہے۔ اب سنیں، نصف رات کا وقت ہے، اللہ، آدھی رات ہو گئی ہے، سارا مدینہ سویا پڑا ہے، ہر کوئی نیند کی آغوش میں، نیند کی وادی میں اترا ہوا ہے، سارے کے سارے سو رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ یہ شفیق اور مہربان باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اپنے غلام ابو موہبہ غلام کو بیدار کرتے ہیں، فرماتے ہیں اٹھو یا رسول اللہ۔ اس وقت آدھی رات کو اٹھنے کا مقصد، آدھی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا چلو ابو موہبہ، قبرستان میں چلیں، بقیع میں چلیں، بقیع میں جا کے میں اپنے ان امتیوں کو، اپنے ان بیٹوں کو مل کے آؤں، ان کو سلام کر کے آؤں، استغفار اور ان کے لیے بخشش طلب کر کے آؤں۔ ابو موہبہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آدھی رات کے وقت بیدار فرمایا، زندگی کے آخری ایام میں مجھے بیدار فرما کے فرمایا آؤ بقیع میں چلتے ہیں، قبرستان میں چلتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور قبرستان میں ہم چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کے فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع میں سونے والو، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، بقیع میں سونے والو، اللہ کی طرف سے تم پہ مہربانی ہو۔ ابو موہبہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک آدھی رات کے وقت کھڑے ہو کے بقیع میں بقیع والوں کے لیے دعا فرماتے رہے، ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے۔ مجھے بتاؤ لوگوں، دنیا کا کون سا باپ ہے جو آدھی رات کے وقت اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتا ہے؟ کون سا باپ ہے جو نصف شب کو اپنی اولاد کی قبر پہ جائے؟ یہ نصف شب کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع والوں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے تشریف لائے۔ ابو موہبہ فرماتے ہیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی، اور صبح کو، اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا اور بیماری کا آغاز ہو گیا۔ آپ کی بیماری اور آپ کے مرض کا آغاز ہوا، اور اسی مرض اور بیماری کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی مہربان اولاد کے لیے کتنی شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک صحابی کا جنازہ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آقا فلاں صحابی کا جنازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جو ہی جنازہ پڑھا کے تشریف واپس لائے، آپ کی مرض میں اور آپ کی بیماری میں شدید اضافہ ہو گیا، شدید سر درد ہے اور شدید بخار ہے۔ شدید بخار اور سر درد کی حالت میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ بھی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اولاد کے ساتھ مہربانی ہے، اپنی اولاد کے جنازے میں تشریف لے گئے ہیں، بیماری کے باوجود اس کا جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھا کے تشریف لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام شروع ہو گئے، تقریباً 13 دن 14 دن 15 دن آپ بیمار رہے۔ اور سنو امتیوں، سنو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے روحانی بیٹوں، سنو۔ پھر انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، مسجد نبوی سے چلتے ہیں، چلتے چلتے کم و بیش 3 میل کا سفر طے کرتے ہیں، اور 3 میل کا سفر طے کر کے میدان احد میں پہنچتے ہیں۔ میدان احد میں پہنچ کے شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جا کے آپ ان کو بھی فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل المقابر ہنیئا لکم، السلام علیکم یا اہل المقابر ہنیئا لکم۔ اے قبرستان والو، اے میرے بیٹو اور اے میرے نام لیواؤ، میرے جانثارو فداکارو، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو۔ اور لیہنی لکم، اے میرے بیٹو تم بہت اچھی حالت میں ہو، اے میرے امتیوں تم بہت اچھی حالت میں ہو، مبارکباد ہو تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شفیق اور مشفق باپ نے زندگی کے آخری ایام میں نہ اپنے دنیا سے جانے والے بیٹوں کو بھلایا ہے اور نہ شہید ہونے والوں کو بلایا ہے، بقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہدائے احد کی قبور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اور ابو محیبہ فرماتے ہیں، ابو محیبہ کہ جب آپ بقیع میں تشریف لے گئے، بقیع میں تشریف لے جا کے آپ نے دعا فرمائی، واپس تشریف لا رہے تھے، فرمایا ابو محیبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہیں، سارے کے سارے خزانے آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اور طویل عمر دے دی جاتی ہے، لمبی عمر دے دی جاتی ہے۔ آپ ساری دنیا کے خزانے لے لیں اور طویل لمبی عمر لے لیں، آپ کی مرضی ہے، یا اس کے بعد دوسرا اختیار یہ ہے آپ کو جنت عطا فرمائی جاتی ہے اور اللہ کی ملاقات عطا فرمائی جاتی ہے، جو لینا چاہیں لے لیں۔ ابو محیبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آپ دنیا کے خزانے بھی لے لیں اور لمبی عمر بھی لے لیں، اور پھر اس کے بعد جنت بھی آپ ہی کی ہے اور اللہ کی ملاقات بھی ہوگی، تو یا رسول اللہ دونوں چیزیں لے لیں۔ فرمایا لا کلا یا ابا محیبہ، اے ابو محیبہ نہیں، اللہ کی قسم، لقد اخترت لقاء ربی عز وجل، میں نے اختیار یہ کیا ہے، پسند یہ کیا ہے، میں اپنے اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہی ایام میں اپنے امتیوں کو بار بار بلاتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں۔ بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا کہ انصار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور انصار زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ اتنا شفیق باپ، اتنا مہربان باپ، اتنا مشفق باپ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں انصار بیٹھے رو رہے ہیں،
مہاجرین رو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، انصار کہتے ہیں ہمیں وہ مجلسیں یاد آ رہی ہیں جس مجلس میں چاند موجود ہوتا تھا اور ہم ستارے حاضر ہوتے تھے۔ ہمیں وہ مجلسیں یاد آ رہی ہیں جس مجلس میں دلہا ہوتے تھے اور ہم باراتی ہوتے تھے۔ وہ مجلسیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، آج وہ مجلسیں نہیں ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ جب آقا نے سنا تو فرمایا سب کو بلاؤ، سب انصار کو بلاؤ، سب انصار کو بلاؤ، مہاجرین کو بلاؤ، سب انصار کو مہاجرین کو حجرہ عائشہ میں بلا لیا گیا۔ حجرہ عائشہ میں بلا کے آپ نے اتنی دعائیں دیں، ان کو اتنی دعائیں دیں، میں کہتا ہوں کوئی جانے والا باپ اپنی اولاد کو اتنی دعائیں نہیں دے سکتا۔ اس موقع پہ میرے آقا نے جو اپنی امت کو دعائیں دیں، مرحبا بکم، حیاکم اللہ، ہداکم اللہ، نصرکم اللہ، وفقکم اللہ، نفعکم اللہ، اور فرمایا قبلکم اللہ۔ یہ 10 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں انصار کو مہاجرین کو دیں، 10 دعائیں دیں، اور 10 دعائیں دے کے پھر فرمایا اے میرے انصار، میرے مہاجر، تم پہ سلام ہو، میرے انصار و مہاجر تم پہ سلام ہو۔ سنو انصار و مہاجرین، جو لوگ تم سے ملیں گے، میرے بعد جو لوگ تم سے ملیں گے، بعد میں آنے والوں کو اے میرے انصار و مہاجرین تم نے میرا سلام پہنچانا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس کے بعد آنے والوں کو میرا سلام پہنچائیں گے، جو اس کے بعد آنے والے ہیں اس کے بعد آنے والوں کو سلام پہنچائیں گے۔ گویا اس شفیق اور مشفق باپ نے قیامت تک آنے والے اپنی ہر امتی کو آخری لمحات میں اپنا سلام پہنچایا ہے۔ تم پہ سلام ہو۔ ہم بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اس شفیق مہربان باپ پہ، اس مشفق باپ پہ، اس نبی پہ، اس مصلح پہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، یا اللہ انسانیت کی سوچ سے زیادہ اور انسانیت کی فکر سے زیادہ یا اللہ ہمارے آقا پہ درود و سلام نازل فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ اب سنیں یہ باپ اور یہ شفیق باپ امت کو جاتے جاتے کیا سبق دے رہا ہے، امت کی تربیت کیا کر رہا ہے، نصیحت کیا کر رہا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو آپ نے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی، یہ آخری نماز تھی جو آپ نے امت کو پڑھائی۔ جب عشاء کا وقت ہوا، عشاء کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھنے لگے، آپ پہ غشی طاری ہو گئی اور غشی طاری ہونے کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا تو پھر آپ نے فرمایا اور پوچھا اصلی الناس، کیا میرے امتیوں نے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا بل ینتظرونک، آقا نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ اٹھنے لگے، پھر آپ پہ دوبارہ غشی طاری ہو گئی، غشی طاری رہی۔ پھر جب ہوش آیا آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا بل ینتظرونک، نہیں آقا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اٹھنے لگے، پھر آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آقا اٹھنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، نماز پڑھا نہیں سکتے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش آیا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے لوگوں سے کہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو ابو بکر نماز پڑھائیں۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہمارے آقا کا، ہمارے شفیق اور مشفق اور مہربان باپ کا دیکھو زندگی کا آخری سفر کیسے ہو رہا ہے۔
آخری لمحات کیسے ہو رہے ہیں؟ غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ فکر ہے نماز کا ہے، فکر ہے اپنی نماز کا ہے، امت کی نماز کا ہے، اور جب خود نماز نہیں پڑھا سکے فرمایا ابو بکر سے کہو، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ابو بکر نے جمعرات کے دن عشاء کی پہلی نماز پڑھائی، اور پھر عشاء کی نماز جمعرات کو پڑھائی، اور جمعے کو 5 نمازیں پڑھائیں، ہفتے کو 5 نمازیں پڑھائیں، اتوار کو 5 نمازیں پڑھائیں، 16 نمازیں ہو گئیں، اور سوموار کے دن پیر کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، 17 نمازیں پڑھائیں۔ یہ 17 نمازیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں ابو بکر نے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں ابو بکر نے مصلی پہ پڑھائیں۔ گویا اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سبق دے کے جا رہے ہیں، لوگوں میرا خلیفہ، میرا نائب، میرا ابو بکر ہے، میرے مصلی پہ کھڑے ہونے والا ابو بکر ہے۔ آپ نے ابو بکر پہ اعتماد فرمایا، بلکہ جب حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے نماز پڑھانا چاہی، آپ نے فرمایا لا لا، نہیں، یا اب اللہ و رسولہ الا ابا بکر، نہ اللہ کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی پہ پسند کرتا ہے، میرے مصلی پہ ابو بکر ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، آقا کی وصیت ہے، آقا کی نصیحت ہے، آقا نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور ابو بکر نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں آقا کی زندگی میں پڑھائیں۔ جس آقا کی زندگی میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، وہ کتنا بدبخت امتی ہے جو اس ابو بکر پہ تنقید کرتا ہے، کتنا بدبخت امتی ہے جو اس ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا ناخلف بیٹا، اس سے بڑا نالائق بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے باپ کی زندگی کے آخری فیصلوں پہ تنقید کرے، اور اپنے باپ کے زندگی کے آخری فیصلوں کو رد کر کے ابو بکر پہ تنقید کرے، اس سے بڑا ناخلف، اس سے بڑا نالائق، اس سے بڑا بدبخت بیٹا ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور 17 نمازیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پڑھائیں۔ اب میں آخر میں بات مختصر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے ایام چل رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالتے تھے، اور اپنے ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، پھر اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے تھے، پھر چہرہ اقدس پہ پھیرتے تھے، اور آپ کی زبان پہ الفاظ تھے، سنو امتیو سنو، آقا کی آخری وصیتیں سنو، آخری نصیحتیں سنو۔ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، نبیوں کی قبروں پہ آ کے سجدہ کرتے تھے۔ کبھی آپ فرماتے تھے قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے۔ آپ نے یہ الفاظ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ فرمایا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ کرے، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ بار بار یہ دعا فرما رہے تھے، بار بار دعا فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے حد فرما دی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا، یا اللہ میری قبر کو عید کی اور میلے کی جگہ نہ بننے دینا۔ سنو، آقا نے امتیوں کو آخری وقت میں یہود و نصارہ کی طرح نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، اور آقا نے آخری دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں عرض کرتا ہوں آج پوری دنیا میں، توجہ سے سنیں، پوری دنیا میں کسی نبی، کسی رسول کی قبر
کوئی یقینی طور پہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر یقیناً فلاں نبی کی ہے، یہ قبر فلاں نبی کی ہے، فلاں کی ہے۔ پوری دنیا میں کسی نبی کی، کسی رسول کی قبر یقینی قطعی طور پہ اس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، پوری دنیا میں ایک ہی جنت کا وہ ٹکڑا ہے، یقیناً قطعاً یقینی طور پہ، ایمانی طور پہ، حتمی طور پہ کہا جاتا ہے یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن۔ لیکن اللہ نے اس قبر کو ایسا چھپا لیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حجرہ اقدس میں جو قبر بنی ہے، ایک حکمت یہ تھی لوگوں کے سامنے ان کے نبی کی قبر نہ ہو، اور تاکہ لوگ پہلے نبیوں کی قبروں کی طرح اس قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ سنو، آقا نے فرمایا صحابہ کو انہی بیماری کے ایام میں، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو۔ میرے بھائیوں، یہ مشفق شفیق باب کی آخری نصیحتیں ہیں، آخری نصیحتیں ہیں، لوگوں کو جمع کرو۔ مسجد نبوی میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، حضرت عباس کو علی کو بلا کے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ تشریف لا رہے ہیں، اس حال میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہی ہیں، چلا نہیں جا رہا، اس حال میں آ رہی ہیں۔ یہ شفیق باپ اس حال میں کیوں آ رہا ہے؟ امت کو پتہ نہیں کتنی قیمتی باتیں بتانا چاہتا ہے، پتہ نہیں اپنے بیٹوں کو کتنی قیمتی وصیتیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اگر میں نے تم میں سے کسی کو گالی دی ہو تو آؤ آج آ کے مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ اگر میں نے تم میں سے کسی سے مال لیا ہو، آؤ آج آ کے اپنے مال کا مطالبہ کر لو۔ اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو، آؤ آج آ کے مجھ سے بدلہ لے لو، میں موجود ہوں۔ اور آؤ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو، اپنا حق لے لے۔ لوگوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی کا حق مجھ پر نہ ہو، کسی کا حق نہ ہو۔ آپ نے بار بار فرمایا آؤ، جس کا کوئی حق ہے وہ لے لے، جس کا کوئی مطالبہ ہے آج وہ پورا کر لے۔ کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا، کسی نے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ آقا نیچے تشریف لے آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا لوگو، اگر مجھ سے کسی نے مال لینا ہو، کسی کا مال میرے ذمے ہو، آؤ آ کے مجھ سے آج اپنا مال لے لو۔ میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو گالی دی ہو، آؤ آ کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ بار بار فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے 3 درہم لینے ہیں، میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ فرمایا میں تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں، تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، صرف یاد کروا دے کہ کس موقع پہ میں نے 3 درہم تجھ سے لیے تھے۔ عرض کرتا ہے آقا فلاں موقع پہ ایک سائل آیا تھا، مانگنے والا آیا تھا، اس نے آ کے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم اس کو دے دو، تو میں نے آپ کے کہنے پہ اس کو وہ 3 درہم دیے تھے۔ فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اور پھر آپ نے مجمع کی طرف دیکھا، حضرت فضل بن عباس موجود تھے۔ فرمایا فضل، میرے یہ 3 درہم ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم ضامن ہو، میرے 3 درہم ادا کرو گے۔ میرے امتی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤ، میرا آقا تو وہ ہے جو زندگی کے آخری لمحات میں جاتے جاتے 3 درہم بھی ادا کر کے گیا ہے۔ کون سے وہ امتی ہیں، کیسے وہ امتی ہیں جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں ہڑپ کر کے چلے جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر کے چلے جاتے ہیں، مال و اسباب لوٹ کے چلے جاتے ہیں، قتل کر کے چلے جاتے ہیں، آبرو ریزی کر کے چلے جاتے ہیں، گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنا ہر قسم کا حق معاف کروایا۔ اور آخری بات سن لو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں نے خطبہ میں پڑھی تھی، حضرت علی فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ،
لوگو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام سنانا چاہتا ہوں، آخری بات، آخری وصیت، ہمارے مہربان شفیق باپ کی آخری نصیحت، آخری وصیت۔ ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت علی اس کے راوی ہیں، کان آخر کلام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، آخری بول یہ تھا، دنیا سے جا رہے تھے، امت کو آخری پیغام، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، آخری نبی کا آخری پیغام میرے اور آپ کے نام، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیو نماز، اے میرے امتیو نماز، امتیو نماز۔ میں کہتا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بے نمازی مردوں، بے نمازی عورتوں، تمہیں پتہ نہیں کب شرم آئے گی، آؤ آ کے اپنے آقا کا آخری پیغام سن لو۔ الصلاۃ 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 واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور لوگوں میرے امتیوں، اپنے متحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، مزدوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنے ملازموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے بارے میں، جو بھی تمہارے کمزور طبقات ہیں، جو تمہارے متحت ہیں، اپنے متحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ آخری دو باتیں تھیں، ایک الصلاۃ 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 واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یہ آخری باتیں فرماتے فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہاتھ نیچے ہوا اور روح پرواز کر گئی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ کی وہ دعا پوری ہو گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آخری وصیتیں ہیں، آخری نصیحتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، دنیا کا کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے اتنی قیمتی زرنی نصیحتیں نہیں کر سکتا جو ہمارے آقا نے اپنی امت کو آخری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یہ تو میں نے چند جھلکیاں پیش کی ہیں، میں تمام احباب کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ باب پڑھیں کہ ہمارے آقا نے ہمیں آخری زندگی میں کیا وصیتیں فرمائی ہیں، کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، کیا ہدایات فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان سے زیادہ مفید، ان سے زیادہ روشن، ان سے زیادہ فائدہ مند نصیحتیں کوئی باپ کر ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سننا سنانا محض سننا سنانا نہ ہو، اللہ تعالی ان تمام باتوں کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔